اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوستوں نے سوال کیا سائیں محبوب پیر آپ اپنا کوئی تعارف کرائیں اور جڑاوالا شہر میں آپ جو مساجد اور مدارس کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا مختصر سا بتا دیں تاکہ ہر آپ کے مریدین طالبین اور جو محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہمارے مرشد کریم کیسے دین کا نظام چلا رہے ہیں اور دین اسلام کی کیسے خدمت کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سن لیں کہ درویش اور فقیر اور ولی وہ ہوتا ہے جو پہلے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، مقام عشق اور مقام فقر ان سارے جہانوں کا جو شہباز ہو، شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی، حقیقت کا اور معرفت کا، یعنی ابتدا شریعت ہے اور اس کے بعد انتہا مقام فقر، اتم الفقر فہو باللہ ہے۔ تو اس کا سارے مقامات کا وہ شہباز ہو، پرواز کرنے والا ہو، اس کا پورا امین ہو، امانت دار ہو اور اس معاملے راہ سلوک میں چلنے والا جو مرشد ہو اس کو کامل مرشد کہا جاتا ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ آج سے 20 سے 25 سال سے ہو گئے تقریباً ہم الحمدللہ دین کی خدمت، والدہ محترمہ نے مدرسہ بنایا ہوا تھا، جامعہ مدرسہ نور القرآن، جو کسی وجہ سے شہید کر دیا گیا، سرکاری جگہ پر تھا۔ اس کے بعد ہم دین کا ماشاءاللہ اسی طرح کام کرتے رہے اور ہمارے پیر و مرشد جو ہیں حضرت سلطان الفقراء فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ناچیز کو اپنے خلافت عظمیٰ سے جب نوازا، دین کی خدمت کا حکم دیا، بیعت کرنے کا حکم دیا، فیض دینے کا حکم دیا، تو ماشاءاللہ دن با دن یہ کام چلتا گیا اور مریدین میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہمارے پاس مسجد نہیں تھی تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کی کہ حاجی شاہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہوں سے میں نے بات کی، ان کا شہروانا میں مکان تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مکان کے نیچے آپ کو اس میں نیچے انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا کہلے، وہاں پر انہوں نے کاروبار شروع کرنا تھا مکان کے نیچے والے پورشن میں، تو وہاں پر انہوں نے مجھے مسجد بنوا دی خوبصورت سے اور اس کا نام رکھ دیا جامع مسجد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے الحمدللہ وہاں پر امام مسجد رکھا اور دین کا کام شروع کیا۔ الحمدللہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے بڑی بہاریں لگائیں اور بڑا ماشاءاللہ اب دن دگنا رات چگنا وہاں پر لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ امام صاحب جو ہمارے حافظ صاحب ہے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، صبح و شام اللہ کے قرآن کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور یہ سائیں محبوب پیر ہر جمعہ اس شہر آنے والی عاشقان رسول مسجد میں الحمدللہ میں بیان بھی کرتا ہوں اور جمعہ بھی خود پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اب ضرورت پڑ گئی، وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی تو ہمیں ضرورت پڑ گئی کہ ہم کوئی ایک علیحدہ سی مسجد ہو، کیونکہ وہ گھر کے نیچے تھی تو بڑی تنگی ہوتی تھی، لوگ بہت زیادہ آ جاتے تھے۔ تو یہاں پہ ہمارے جڑاوالا شہر میں ایک گلر کا علاقہ ہے مدینہ ٹون، وہاں پر ہم نے 15 مرلے جگہ خریدی اور جگہ خرید کر ہم نے وہاں پر جامعہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنانا شروع کی۔ الحمدللہ جامعہ مسجد رسول اللہ ہماری مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے جامعہ مدرسہ نور القرآن وہاں پر شروع کر دیا، وہ جو ابھی زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ بنتا رہے گا۔ ہماری اس مساجد میں بھی امام مسجد رکھا گیا جو ماشاءاللہ پنجگانہ نماز ادا کر رہا ہے اور صبح و شام بچوں کو قرآن، اس علاقے میں قرآن کی تعلیم کی کمی تھی، تربیت نہیں ہو رہی تھی، تو وہاں پر ہم نے قرآن کا یہ معاملہ پڑھانے کا شروع کیا تو ماشاءاللہ 200 بچہ صبح اور 200 بچہ شام اللہ کا قرآن وہاں پر پڑھ رہا ہے۔ مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور آپ سب دوستوں کی جو بھی خدمت ہوگی اس کی وجہ سے مدرسہ ہمارا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر دن کے ٹائم وہاں پر ایک مولمہ رکھی گئی جو بچیوں کو، جو بچیاں قرآن نہیں پڑھ سکی، بڑی ہو گئی ہیں، اب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی یعنی نہیں جا سکتی، تو ان کے لیے ہم نے وہاں پر ایک مولمہ رکھی جو دن کے وقت ظہر سے لے کر عصر تک وہاں پر وہ بچوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو اور بڑی عورتوں کو بھی اللہ کا قرآن سکھا رہی ہیں اور قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا رہی ہیں الحمدللہ۔ اور شام کو پھر 200 بچہ قرآن پڑھنے آتا ہے۔ اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم شہر جڑاوالا میں مدرسہ بنانا چاہتے ہیں کہ ایک مسجد کے شہر کے اندر ایک مسجد اور ایک مدرسہ جو ہم عورتوں کا علیحدہ ہو، کیونکہ آج کا جو دور جا رہا ہے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ بنایا جائے۔ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور اپنے کسی فرشتے کے ذریعے، کسی بندے کے ذریعے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں کوئی جگہ دے گا، کوئی انشاءاللہ وہاں پر مسجد اور مدرسہ
ہم بنا کر مزید دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ میری ایک آرزو ہے جو اللہ پوری فرمائے گا۔ حضرت سلطان باہو کا صدقہ، حضرت فقیر نور محمد کا صدقہ، ہمارے مرشد کریم حضرت فقیر عبدالحمید صاحب کا صدقہ، اس فقیر کے دل میں اب ایک ہی خواہش ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی دی، مدرسہ بھی دیا، مگر اس فقیر کی جو خواہش ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ تو جتنا ہو سکے مساجد اور مدارس کا کام کرانا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک وہاں پر عبادت ہوتی رہے گی نا، اللہ آپ کے درجات بلند کرتا جائے گا۔ جنہوں نے ایک اینٹ بھی لگائی ہوگی نا، فرشتے ان کے لیے جنت میں محل تیار کرتے رہیں گے، قیامت تک کے لیے درجہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی لگاتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک اینٹ کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں پورا محل بنوا دیتا ہے۔ اللہ اتنے راضی ہو جاتا ہے اپنا اپنا گھر تیار کروانے، بچوں کا مدارس۔ اور الحمدللہ ہمارا جو مدرسہ ہے نور القرآن، وہاں پر بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ نعتیں سکھائی جاتی ہیں، منقبت پڑھنے کا طریقہ، قصیدے پڑھنے، مولا کائنات کا قصیدہ، منقبت اولیاء اللہ کی، اور ان کی تربیت کی جاتی ہے وہاں پر۔ اور جو بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کو، جو ہمارے بچے وہاں پہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو ماہانہ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ جن کو کوئی تھوڑے غریب ہیں ان کو سوٹ دیے جاتے ہیں، نئی کیپ لے کر دی جاتی ہے۔ ان کے لیے جو بھی انتظامات ہیں الحمدللہ وہ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ اور جو ہماری خدمت کرتے ہیں اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تو الحمدللہ جی 2 مساجد، مدرسہ جو جڑاوالا شہر، مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے، وہ جڑاوالا شہر میں الحمدللہ یہ سائیں حقیر فقیر سائیں محبوب پیر چلا رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ پیر آج کل پیر کہاں دین کی خدمت کرتے ہیں، کہاں دین؟ میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آئیے ہمارے شہر جڑاوالا میں اور دیکھیے اس فقیر کی کاوش کہ الحمدللہ ہم نے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اللہ کے رستے میں لگا کر دکھایا ہے۔ ہر مہینے تنخواہیں جو ہماری قاریوں کی، مولما کی، حافظ کی، امام کی جاتی ہے تقریباً 1 لاکھ بنتا ہے، جو الحمدللہ یہ فقیر دے رہا ہے۔ اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے معاون مددگار ہیں، اللہ سب کو رزق حلال عطا فرمائے، مزید سب کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھے سائیں آپ کی کوئی مزید خواہش ہے اللہ کے دین کی خدمت کی، تو یہ تو انسان کے مرتے دم تک خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی کہ میں اللہ کے رسول کے اور لوگوں کی خدمت کے لیے کیا کچھ کر جاؤں، لیکن ایک میری بہت بڑی خواہش ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو انشاءاللہ کریں گے، ہمیں توفیق دے، کسی کو بھی توفیق دے، اس کی توفیق سے ہونا ہے، میری اور آپ کی کاوش کی وجہ سے۔ جس کو وہ پسند کر لے گا اس کا مال اللہ اپنی راہ پر لگوا دے گا، جس کو اللہ پسند کرے گا، کو اپنی مرضی سے تو لوگ 1 روپیہ نہیں دے سکتے، یہ اس کی عطا ہوتی ہے۔ وہ پورا جب وہ کسی کو چن لیتا ہے نا تو ایک بندے سے پوری جگہ بھی لے دیتا ہے، ایک بندے کے ذریعے پوری مساجد اور مدارس کو بنوا دیتا ہے، ایک بندہ ہی سب کچھ کر دیتا ہے اگر اللہ کسی کو پسند فرما لے۔ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے میری کوئی قلبی خواہش ہے کوئی میری، تو اس سائیں کی ایک خواہش ہے اللہ مجھ کو شہر جڑاوالا کے اندر بڑا آستانہ دے، جگہ مل جائے کوئی، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور وہاں پر ہم مسجد بنائیں خوبصورت، اور ایک مدرسہ بنائیں خوبصورت، اور وہاں پر ایک غریبوں کی مدد کی ایسی فاؤنڈیشن کھولی جائے، ایسا رستہ کھولا جائے کہ جہاں پر غربا کو کھانا کھلایا جائے، مساکین کی مدد کی جائے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے گا، ہم بھی دعا گو ہیں، میں نے آپ سب کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے یہ دعا کر دیں سارے۔ میں نے کبھی آپ لوگوں کو دعا کے لیے نہیں کہا، آپ کے سب کے لیے میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ میری یہ خواہش پوری فرما دے کہ میں شہر جڑاوالا کے اندر جگہ لے سکوں، کوئی اللہ توفیق دے دے، کسی کو بھی دے دے کہ وہ ہمیں جگہ لے کر دے، یا مدرسہ بنا دے، مسجد بنا دے۔ یہ اس فقیر کی بہت ہی دیرانہ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ ضرور سلطان بہو کے صدقے پوری فرمائے گا، میرے مرشدوں کے صدقے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سب کو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے گا، اللہ میری اس خواہش کو پورا کرے، اور اللہ ہم سب کو ایسے ہی دین کی خدمت کی سدا ہی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔